خداوند یسوع مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں آج کے دن کے لیے جو ہمارے کو خداوند نے آج کا دن بخشا۔ ہم خداوند کا اس بات کے لیے نہایت دل سے شکر گزار ہیں۔ عزیزو، آج میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے۔ نہ جانے ہماری آخری رات کون سی ہو، نہ جانے ہمارا دن آخری کون سا ہو، جب ہم خداوند کی شکر گزاری بھی نہ کر سکیں، پھر ہم خدا کے کلام کو ڈھونڈیں اور خدا کا کلام ہمیں نہ ملے۔ تو آج میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند جو آپ کو دن بخشتا ہے اس میں خداوند کی شکر گزاری کریں اور خداوند کے کلام کی طرف رجوع لائیں۔ عزیزو، زبور 6 اگر آپ پڑھیں تو زبور 6 کے اندر لکھا ہے، موت کے بعد تیری یاد نہیں ہوتی، قبر میں کون تیری شکر گزاری کرے گا؟ اگر موت کے بعد اس کی یاد بھی نہیں ہوتی اور قبر میں اس کی شکر گزاری بھی نہیں ہم کر سکتے، تو عزیزو آج میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ہم خداوند کی شکر گزاری زندہ رہ کے ہی کر سکتے ہیں۔ ہم خدا کے کلام کو زندہ رہ کے ہی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر زبور 146 آپ پڑھیں تو زبور 146 کے اندر لکھا ہے، اس کا دم نکل جاتا ہے تو وہ مٹی میں مل جاتا ہے، اسی دن اس کے منصوبے فنا ہو جاتے ہیں، اس کی یاد جاتی رہی، اس کا حصہ بکرا کچھ بھی نہیں تھے۔ خداوند کی ہم نہ تو شکر گزاری مرنے کے بعد کر سکتے ہیں، نہ تو ہدیے نذرانے مرنے کے بعد ہم لوگ پیش کر سکتے ہیں۔ ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے مرنے کے بعد جب تک ہم زندہ ہیں۔ اس بات کے لیے ہم خداوند کا شکر کرنا چاہیے ہمیں۔ تو عزیزو، آج میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جو ہماری زندگی میں خداوند دن بخش رہا ہے اس بات کے لیے ہم خداوند کا شکر ادا کریں۔ اگر آپ اسی طرح عیسیٰ نبی کا صحیفہ اس کا 38واں باب پڑھیں تو 38ویں باب کے اندر لکھا ہے، پتال تیری ستائش نہیں کرتا اور موت سے تیری حمد نہیں ہوتی، وہ جو گور میں اترنے والے ہیں تیری سچائی کے امیدوار نہیں، زندہ ہی تیری ستائش کرتے ہیں جس طرح کہ آج ہم تیری ستائش کرتے ہیں۔ زندہ ہی ستائش خدا کی کر سکتے ہیں، زندہ ہی خدا کی عبادت کر سکتے ہیں، زندہ ہی خدا کے کلام کو پڑھ سکتے ہیں۔ عزیزو، ایک سٹوری سے آپ واقف ہیں، غریب لازر اور امیر شخص کی۔ امیر شخص بھی مرا اور غریب لازر بھی مرا۔ جب امیر آدمی مرا تو وہ جہنم کی آگ میں اتارا گیا، تو وہاں سے وہ آواز دیتا ہے خداوند کو، اے خداوند مجھے اپنا کلام دے، مجھے وہ راہ دکھا جس راہ پہ میں راحت پاؤں۔ تو خداوند کی طرف سے آواز آئی، اب تیرے لیے نہ تو خدا کا کلام ہے اور نہ ہی تجھے ایسی کوئی راہ دکھائی جائے گی، کیونکہ تیرے اور ہمارے درمیان بہت فاصلہ ہے۔ ہم تو امیر شخص نے کہا کہ یہاں سے کسی کو بھیج، نیچے میرے 5 بھائی اور بھی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی میری جگہ پر آ کر سڑیں۔ تو خداوند نے فرمایا ان کے پاس کلام ہے، ان کے پاس موسیٰ کی کتاب اور نبیوں کے صحیفے ہیں، ان سے پڑھیں، ان سے جا کے تعلیم لیں۔ تو عزیزو، آج میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کو خدا کی طرف زیادہ سے زیادہ دھیان لانا چاہیے اور خدا کے کلام پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنا چاہیے، کیونکہ جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں جب تک ہی ہم خدا کی نجات پا سکتے ہیں، جب تک ہی ہم خدا کے کلام کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو میں آج آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ خداوند کی طرف زیادہ سے زیادہ دھیان لائیں اور خدا کے کلام کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ پلیز اپنے آپ کو بھی بچائیے اور اپنے گھرانے کو بھی بچائیے، کیونکہ خداوند نے فرمایا وہ رات آنے والی ہے جس میں کوئی کام نہ کیا جائے گا، دن ہی دن میں ہمیں کام کرنا ہے۔ تو عزیزو، ہم دن ہی دن میں خدا کی عبادت کر سکتے ہیں، موت کے بعد اس کی یاد بھی نہیں ہوتی، موت کے بعد اس کا کلام بھی نہیں پڑھ سکتے، موت کے بعد اس کی کوئی شکر گزاری بھی نہیں کر سکتے، اور ہدیے نذرانے موت کے بعد ہم نہیں کر سکتے۔ تو عزیزو، آج میں آپ سے منت کر کے کہتا ہوں، خداوند نے فرمایا ہے تم میری عبادت کرنا، تم میرے حکموں کو ماننا، تو اور تیرا گھرانہ نجات پا جائے گا۔ تو ہم نجات اسی طرح پا سکتے ہیں کہ خدا کے کلام کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔